الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدیہ درود پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِینَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، اور ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اس بادشاہ کی سلطنت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ یعنی سکون آور چیزیں، سکون دینے والی چیزیں ہیں۔ وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحمل الملائکہ، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی چھوڑی ہوئی باقی ماندہ کچھ چیزیں اس تابوت میں ہیں۔ تحمل الملائکہ، اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو بے شک اس میں ضرور تمہارے لیے ایک عظیم نشانی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک تابوت کی طرف اشارہ کیا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ کل جیسے ہم نے پڑھا کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون، اس کے بعد حضرت کالب بن یوکنا، یعنی کہ یہ خلیفہ شروع ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت یوشع، ان کے بعد حضرت کالب تھے، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، اور یہ حضرت شمویل علیہ السلام، حضرت شمویل علیہ السلام ان تک یہ پہنچ گیا۔ ان کے دور میں جہاد کا اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ بنی اسرائیل کو یہ حکم تھا کہ وہ جو فرعون کے باقی ماندہ جو قبیلے تھے ان کے ساتھ جہاد کیا جائے۔ امالیکہ انہیں کہا جاتا تھا، عین میم الف لام کاف، یعنی کہ وہ جو فرعون کی اولاد تھی اسے امالیکہ کہا جاتا تھا کہ اس کے ساتھ جہاد کرو۔ تو بنی اسرائیل نے کہا آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں، سپہ سالار مقرر کریں جس کے ساتھ مل کے ہم جہاد کریں۔ تو حضرت طالوت کو منتخب کیا گیا کہ یہ سپہ سالار ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ تو معاشی طور پہ کمزور آدمی ہے، اس کا کوئی اتنا اثر و رسوخ نہیں ہے، تو معاشی طور پہ جو مضبوط ہو اس کو ہمارا سپہ سالار بنایا جائے، امیر بنایا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ یہاں پہ وہ زادۃ بسطۃ فی العلم والجسم، زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ وہ علم اور جسم میں ان سے بڑھ کر تھے، اگرچہ ان کے پاس مال و دولت کم تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ اتفاق نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت نے حضرت شمویل کی طرف یہ وحی بھیجی کہ جس شخص کے پاس تابوت سکینہ ہے، تابوت سکینہ ہے، اس کو امیر بنا دیا جائے۔ اب یہ تابوت سکینہ، اس کی ایک بڑی لمبی کہانی ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا۔ ایک تابوت تھا، جیسے جس طرح مردے کو جس میں ڈال کے دفن کیا جاتا ہے، اس طرح کا ایک صندوق تھا، تابوت تھا۔ شمشاد ایک لکڑی ہے اس کا بنا ہوا، تو جنتی لکڑی ہے، اس کا بنا ہوا وہ تابوت تھا۔ اس میں کیا تھا؟ اس میں وقتاً فوقتاً چیزوں کا اضافہ بھی ہوتا رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا، اس میں انبیاء کی، تمام انبیاء کی تصویریں تھیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ جہاں پہ رہی، یعنی مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ، یہ ان مقامات کی اس میں تصویریں تھیں۔ اس کے بعد تبرکات میں اضافہ ہوتا رہا، جیسے یہ کہا کہ آل موسیٰ و آل ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اس صندوق میں آیا، حضرت نوح علیہ السلام کے پاپوش، جوڑے، جوتے اس میں آئے۔ اس کے علاوہ حضرت ہارون کا کچھ سامان تھا، وہ اس تابوت میں تھا۔ تو کہا گیا کہ وہ تابوت جو ہے جس کے پاس، اس کو سپہ سالار، اب بنی اسرائیل سے یہ تابوت
گم ہو گیا ہوا تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس شخص کے پاس ہے۔ تو رات کو لوگ سوئے، صبح اٹھے تو دیکھا کہ تابوت جو ہے وہ حضرت طالوت کے گھر کے سامنے پڑا ہوا ہے۔ تو انہوں نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ یہ بالکل اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس شخص کو چن لیا ہے۔ اب یہ حضرت طالوت کے بعد اس تابوت کو منتقل ہوتا رہا، پھر بعد میں آگے سے آگے، آگے سے آگے۔ یہ ایک بنی اسرائیل میں ایک خاتون تھی، اس کے پاس چلا گیا، یعنی وہ انبیاء کے پاس رہا، انبیاء سے ایک خاتون کے پاس چلا گیا، یقیناً وہ کسی نبی کی بیٹی ہی تھی۔ تو جب اس کی شادی ہوئی وہ تابوت بھی ساتھ لے کے چلی گئی۔ تو جس قبیلے میں گئی، اب وہ اس کا کام یہ تھا، وہ تابوت کو کپڑا ہر روز لگانا، اس کو خوشبو لگانا، اس کی تعظیم کرنا۔ لوگ اس کا یہ عمل دیکھتے تھے کہ یہ عجیب ہی ہے، ایک تابوت کو اتنا سنبھال کے یہ رکھتی ہے، دکھایا کبھی نہیں کہ اس میں ہے کیا۔ تو ایک دن انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آخر تابوت میں ہے خزانہ کون سا ہے جس کی اتنی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو انہوں نے دیکھا وہ تابوت کے جو درجے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو سوراخ بچ جاتے ہیں پھٹے لگانے کے بعد، ان میں سے دیکھا تو انہوں نے کہا تو اتنی کوئی خاص نہیں ہے، ایک پپوش کا جوڑا نظر آ رہا ہے، کپڑے نظر آ رہے ہیں، کچھ کاغذات نظر آ رہے ہیں، اور تو کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا مائی اس کو چھوڑو، کیا تم اس کی حفاظت میں، اس کی تعظیم میں، اس کو چومنے میں لگی رہتی ہو، یہ پکڑاؤ تابوت میں۔ انہوں نے اٹھایا اور کوڑا دان پہ پھینک دیا، روڑی جو ان کی بنائی ہوئی تھی وہاں پھینک دیا اس تابوت کو، اور وہاں پہ کوڑا پھینکنا شروع کر دیا۔ اب پھر اللہ رب العزت کی غیرت نے نہیں گوارا کیا کہ اس کے جو انبیاء کے مقدسات ہیں تھے، اس میں کپڑے تھے، جوڑے تھے، یہ چیزیں تھیں، پاپوش جوتے۔ اب اللہ رب العزت نے ان کو گرفت میں فرما لیا، گرفت میں لے لیا، ان کے جسم میں دانے بن گئے جن سے مسلسل خون اور پیپ ریشہ جو ہے وہ بہتا رہتا تھا۔ یہ ان کا حال ہو گیا، ہر شخص کا خون اور پیپ بہہ رہا ہے، خون اور پیپ بہہ رہا ہے۔ ایک عرصہ گزرا اس حالت میں، تو وہ اس دور کے کسی بزرگ کے پاس گئے اور ان سے جا کے کہا کہ ہمارا یہ حال ہو گیا پوری قوم کا، تو یہ تو ہمارے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ہو رہا ہے، اس کا کوئی حل بتائیں ہمیں۔ انہوں نے کہا یقیناً کسی آپ نے برائی کا ارتکاب کیا ہوگا، کسی اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا ہوگا۔ سوچتے رہے، کوئی نہیں۔ پھر حضرت طالوت کے بیٹے تھے غالباً، ان کے پاس آئے، انہوں نے ان کو یہ بتایا کہ تمہارے قبیلے میں جو تابوت گیا تھا وہ کہاں پہ ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو ہم نے اٹھا کے وہ روڑی پہ پھینک دیا تھا، اس کے اوپر کوڑا پھینک، وہ پتہ نہیں نیچے دبا ہوا ہوگا کہیں پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو نکالا جائے، اس تابوت کو۔ اس تابوت کی فضیلت کیا ہے؟ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحمل الملائکہ، اس کو ملائکہ اٹھا کے رکھتے تھے، جس کو اٹھا کے کوڑا دان پہ پھینک دیا اس کو ملائکہ اٹھا کے رکھتے تھے، اس کی تعظیم کرتے تھے۔ اس تابوت کو نکالو۔ پھر وہی فرمائی اللہ رب العزت نے اس کی طرف کہ ان کو کہو یہ تابوت اپنے سروں پہ اٹھا لو وہاں سے نکال کر، اور جس جس گلی سے گزرتے جاؤ گے اس گلی کے لوگوں کو اللہ شفا دیتا جائے گا۔ پھر اٹھایا وہ تابوت، انہوں نے رکھا اپنے سروں پہ، اور پھر گزرے گلیوں سے، جہاں جہاں سے گزرتے گئے وہاں سے اللہ رب العزت انہیں شفا دیتا گیا۔ اب یہ حضرت طالوت کے دور میں اس تابوت کو استعمال اس کام کے لیے کیا جاتا تھا کہ جب ان کی جنگ ہوتی تھی، جہاد کرنا ہوتا تھا، تو یہ تابوت صفیں بنا کے آگے تابوت رکھ دیتے تھے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ان مقدسات کے صدقے میں ہم تجھ سے فتح مانگتے ہیں، ہمیں فتح عطا فرما۔ اس میں کوئی جسد نہیں ہے، کسی
انسان کا، ولی کا، پیغمبر کا جسم نہیں ہے، کیا ہے؟ جوڑے ہیں، مقدسات ہیں، قمیض ہے، ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے وہ لوگ، تو اللہ رب العزت انہیں فتح عطا فرماتا تھا۔ لوگ ہم سے جھگڑا کرتے ہیں ان کے متعلق جو جسم خاکی کے ساتھ موجود ہیں کہ یہ کیا کر سکتے ہیں، یہ تو مکھی بیٹھ جائے تو نہیں اٹھا سکتے، یہ کیا آپ کریں گے؟ اب دیکھا جائے نا، مطلب اس کی تعظیم کی وجہ سے اللہ رب العزت انہیں فتح دے رہا ہے، اور اسی کی تحقیر کی وجہ سے اللہ رب العزت ان پہ گرفت فرما رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی کچھ اہمیت ہے، اس کی کوئی ویلیو، اہمیت تھی۔ تو بہرحال اب حضرت طالوت کے ہاں سے وہ تابوت جو ہے وہ برآمد ہوا، تو آپ نے صف بندی کروائی۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے لشکر کو اکٹھا کیا، بنی اسرائیل کا 80,000 کے قریب لوگ جو تھے وہ جمع ہوئے، اور قبیلہ عمالقہ جو فرعونی کے باقیات لوگ تھے ان کی طرف پیش قدمی کی۔ تو آگے ایک دریا تھا، عبور کرنا تھا، وہاں پہ جا کر کچھ لوگوں میں چیمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ ہمیں نہیں آگے جانا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو عمالقہ تھا ان میں جالوت نامی ایک شخص تھا، یہ حضرت طالوت ہیں، طوا کے ساتھ طالوت، اور ادھر جیم کے ساتھ جالوت۔ اس کی جو ہیبت تھا اور اس کی جو طاقت تھی، اس کا عالم یہ تھا کہ وہ لشکر کے ساتھ نکلتا تھا، لڑنے کے لیے لشکر کے ساتھ نکلے، وہ دوڑتا ہوا جاتا تھا، لڑ کے وہاں پہ جس کے ساتھ لڑنے جا رہے تھے وہاں لڑ کے فتح حاصل کر کے پھر بھاگ کے آگے واپس انہیں بتاتا تھا یہاں سے ہم واپس چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب قد کاٹھ اس کا اتنا تھا، طاقت اس کی اتنی تھی، ہیبت اتنی تھی۔ تو آگے جو مد مقابل تھا قبیلہ بنی مالکہ سے، وہ جالوت تھا، اس سے لڑنا تھا۔ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ پزل ہونا شروع ہو گئے راستے میں، یار ہم نے فیصلہ غلط کر لیا ہے، نہیں جانا چاہیے تھا، کیا لڑیں گے وہاں پہ ہم، وہ اتنے وسائل ان کے پاس، طاقت، اور ہم جو ہے وہ یوں ہی چل پڑے۔ تو وہاں سے ایک بہت بڑی جماعت 80,000 میں سے واپس آئی، جو پیچھے رہ گئی ان میں بدر کے صحابہ کرام کی تعداد کے مطابق 313 حضرت طالوت کے ساتھ بچے، باقی سارے واپس آ گئے بنی اسرائیل کے لوگ۔ تو بہرحال پھر بھی حضرت طالوت گئے وہاں پہ، ثابت قدم رہے۔ آپ نے حضرت طالوت نے وہاں پہ پہنچ کر یہ فرمایا کہ جالوت کے مقابلے کے لیے کون نکلے گا آپ میں سے؟ ابھی سبھی لوگ خاموش تھے، کسی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ آپ نے ایک زرہ جو جس کو پہنا جاتا ہے کہ کوئی حملہ جو ہے اس کو روکا جا سکے، لوہے کا بنا ہوا ایک لباس کہہ لیں، وجہ نا، وہ لباس زرہ تھی ان کے پاس۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے وہ طالوت کو دی تھی جاتے ہوئے، تو اس نے کہا کہ یہ جس کو پوری آ جائے گی اس شخص کو بھیجا جائے گا، اور جو مار بھی دے اسے، جالوت کو جو مار بھی دے، اس کے ساتھ میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا۔ یہ حضرت جالوت نے فرما دیا۔ اب وہ زرہ جس کو پوری آئی وہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے، جو اس وقت ابھی بچپن سے نکل کر جوانی میں قدم رکھ ہی رہے تھے، ابھی نئے بالغ ہوئے تھے، تازہ بلوغت، اور ابھی اللہ رب العزت نے مبعوث نہیں ان کو فرمایا، مبعوث نہیں ہوئے تھے، لیکن اس لشکر میں جو ثابت قدم رہ گئے تھے وہ 313 لوگ، ان میں حضرت داؤد بھی موجود تھے، ان کو وہ زرہ جو ہے وہ پوری آ گئی۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام پہلے ثابت قدمی کرتے ہوئے بڑھے عمالقہ کی طرف، جہاں پہ ان کا وہ قبیلہ موجود تھا، جنگجو موجود تھے۔ تو جالوت نے دیکھا آتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کو، اب ایک نورانی شخصیت تھے، تو وہ اس نے تھوڑا سا
تحقیرانہ انداز میں ہنسا، یہ کاکا سا آ رہا ہے میرے ساتھ لڑنے کے لیے، میری ہیبت کو یہ اب چیلنج کر رہا ہے، اب یہ لڑے گا مجھ سے۔ اس نے یہ کہکا بلند کیا، زور سے ہنسا، کھڑا ہو کے زور سے ہنسا، اور اس کے ہنسنے کی وجہ سے، اس کے کہکے کی وجہ سے پرندے پھڑ پھڑا کر اڑنے لگے، یعنی وہ چیخ اتنی تھی، اس کی آواز میں اتنا روب تھا کہ پرندے پھڑ پھڑا کر اڑنے لگے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا کہ اس کے بولنے کی وجہ سے، اس کے کہکے کی وجہ سے پرندے جو ہیں وہ پھڑ پھڑا کے اڑ رہے ہیں، اتنا مطلب کہ روب اور دبدبا ہے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے حاملین عرش سے کہا کہ داؤد کی تکبیر کے ساتھ اپنی تکبیر کو ملا دو، اور یہاں پہ مطلب مفسرین کی تاریخ دمشق میں اور اس کے علاوہ دوسری کئی تفاسیر کی کتاب ہیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی تکبیر کے ساتھ تکبیر ملی تو ان میں انسان اور جن کے سوا تمام مخلوقات شامل ہو گئی۔ جب آپ نے نعرہ تکبیر کو بلند اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہا، تو اس آواز کی پھر ہیبت جو پھیلی اس کائنات نے، چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ وہ لوگ اس کی آواز سے، ہیبت سے، اس کے ساتھ جو آئے تھے ان کے کلیجے پھٹنا شروع ہو گئے۔ شور کی مطلب آواز زیادہ ہو جائے، زیادہ آواز میں کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ یہ ہمارا جامعہ نعیمیہ میں دھماکہ ہوا تھا، ہمارے استاد گرامی ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب وہ شہید ہو گئے، تو ان کا یہی ہوا تھا معاملہ کہ انہیں ایک زخم بھی نہیں آیا تھا، ایک زخم بھی نہیں، چہرے سے لے کے پاؤں تک بالکل تھے، محفوظ تھے، لیکن وہ جو دھماکے کا جو آواز تھی اس کی وجہ سے ان کا کلیجہ پھٹ گیا۔ تو قیامت کے دن بھی کے قریب بھی جب سور پھونکا جائے گا، سور یعنی ایک آواز ہوگی، جس طرح ایک سینگ ہوتا ہے اور پھونکا جاتا ہے، اس کو آواز ہوگی، پہلے آہستہ ہوگی، لوگ اتنا غور نہیں کریں گے، پھر تھوڑی سی تیز ہونا شروع ہوگی، تو پھر ایک دوسرے سے پوچھیں گے کوئی آواز آ رہی ہے، کہیں گے آ رہی ہے، پھر آہستہ آہستہ تیز ہوگی، تیز ہوگی، تیز ہوتی جائے گی، ہوتے ہوتے اتنی تیز آواز ہو جائے گی کہ اس کی وجہ سے کانوں سے خون آنا شروع ہو جائے گا، کلیجے پھٹیں گے اس آواز کی وجہ سے۔ تو یہ جب یہاں پہ یہ تکبیر بلند ہوئی، اب جو صاحب ایمان لوگ تھے ان کو سرور آنا شروع ہو گیا۔ یہ بھی قدرت دیکھ لیں کہ جب وہ تکبیر کہہ رہی تھی، کائنات کی ہر چیز، حاملین عرش جنہوں نے خدا کا عرش اٹھایا ہوتا ہے، وہاں سے لے کے زمین تک جو بھی تھا سب تکبیر کہہ رہے تھے حضرت داؤد کے ساتھ مل کے، تو جو صاحب ایمان تھے وہ سرور میں آ گئے، ان کے اوپر روحانی کیفیت تھی، اور ان کے کلیجے پھٹنا شروع ہو گئے اور وہ گرنا شروع ہو گئے، اور جب اس طرح وہ مدہوش ہو گئے تو حضرت داؤد علیہ السلام صرف اکیلے ہی، جس طرح اب دیکھیے ادھر وہ جالوت ہے کہ جو صرف دوڑتا ہوا آگے جاتا ہے، اور یہ پیچھے والے لشکر آ رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ فتح کر کے آگے کہتا ہے آپ یہاں سے واپس چلے جائیں، کام ہو چکا۔ ادھر حضرت داؤد آئے ہیں، اکیلے آئے ہیں، خدا نے وہی شان سلامت رکھی کہ کسی اور کو آنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی، نوبت ہی نہیں یہ آئی کہ کوئی اور بھی آگے بڑھتا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے اس انداز میں ان کو یہ فتح عطا فرما دی۔ تو انشاءاللہ العزیز اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے، ہمارا یہ پارہ انشاءاللہ کل مکمل ہو جائے گا، پھر اس سے آگے جو ہے وہ تیسرا پارہ بھی ہم شروع کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ